آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیوں اور آج میرے وہ بزرگ اور بھائی جو بے حد پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، قرض دار ہیں، ان کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، ان سب کے لیے آج خوشخبری ہے۔ یہ وہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے جس سے میری بہت سی بہنوں نے، میرے بہت سے بھائیوں بیٹوں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا۔ یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو مصیبت میں ہیں، جو دکھیارے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، نہ رشتے آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں خود پڑھ لے، بہن خود پڑھ لے، رشتہ خود چل کر آئے گا انشاءاللہ، اور جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ جن کے کاروبار نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے چلتے چلتے رک گئے ہیں، جن کے کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں، بد کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ دوستو، آج 18 شعبان پیر کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو۔ 50 کروڑ روپے بھی مانگو گے تو اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، آج اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی چاہتے ہیں، ان کی خواہشات پوری ہو جائیں، ان کے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے، ان کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے، آپ کی ہر حاجات اللہ پاک پوری کر دے، تو آج 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، میرا رب غیبی خزانے سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ جب کوئی بندہ کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں رب کے سامنے بیٹھتا ہے، رب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کا واسطہ دے کر رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے اللہ پاک کے فضل و کرم سے خود بخود اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں ہر گھڑی، ہر لمحہ بڑی قبولیت کا ہے، بہت قبولیت کا وقت ہے۔ شعبان کے مہینے میں رب کی ذات رزق اور دولت کی برسات فرماتی ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورے سال کا نصیب لکھا جاتا ہے کہ آپ کو پورے سال میں کیا ملنا ہے، کیا نہیں ملنا، کتنا آپ کو رزق دیا جائے گا، کتنی دولت دی جائے گی، کون سی پریشانی ہے، کون سی خوشی ہے، سب آپ کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں آپ اپنے رب کریم سے کوئی بھی اپنی جائز حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں، آپ اپنے رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجات کو منوا سکتے ہیں۔ آپ اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک سے اپنے ہر قسم کے مالی مسائل کا خاتمہ کروا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی حاجات کو اللہ پاک سے، کسی بھی مالی مشکلات کو اللہ پاک سے حل کروا سکتے ہیں۔ تو 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو صرف بس اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، صبح اور شام، دن رات میری بہن، میرے بھائی مشقت محنت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو تمام دنیا کے کام چھوڑ کر کچھ وقت نکال کر صرف یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیجئے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے، شعبان کے مہینے میں آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ اس کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، اس کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو، آپ دن میں کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں، رات میں کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ اس وظیفے کو جب آپ کو جس وقت جہاں ٹائم ملے، آپ نے اس کو 18 شعبان پیر کا دن ہے آج، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ شعبان کا وہ مہینہ ہے، شعبان کا وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں میرے رب کریم سے آپ کروڑوں روپے بھی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور دے گا، اور رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ کروڑ روپے کا سننے کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ کروڑ روپے ایویں ہی مل جاتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں آپ کو اللہ پاک سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، کسی بندے سے نہیں۔ اللہ پاک کی ذات ایسی ذات ہے، جب انسان پر رحمت کی بارشیں برساتی ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسا ذکر، ایسا بہترین وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا جس کا واقعی 3 بار
پڑھنے سے رب کی ذات جولیاں بھر بھر کے آپ کو رزق عطا کرے گی۔ جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے رب آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ پر رحمتوں کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج 18 شعبان پیر کے دن صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ دولت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو گناہوں سے نجات کا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ آج پورا دن پوری رات موجود ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کو جس وقت جہاں جیسے وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو 18 شعبان کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شمار محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اعمال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں رزق اور دولت کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں وہ 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھ لیں۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے حوالے ایک ایسا کامیابی کا راز کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کی ذات آپ کو وہ سب عطا کرے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ کبھی آپ کے دل میں ہو کہ کاش میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہوتی، میرے پاس بھی بڑا بنگلہ گھر ہوتا، تو وہ میری وہ بہن میرا وہ بھائی پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ گاڑی، بنگلہ، مکان، نوکری، شادی جو بھی آپ مانگو گے صرف 3 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہر شے آپ کے قدموں میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے خود بخود ہوگی۔ اور وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجات اللہ پاک نے پوری کر دینی ہے۔ یہاں تک کہ آپ 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ جگہ چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجات اللہ پاک پوری کر دے گا۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو جلد مصیبتوں، رکاوٹوں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلدی مالا مال ہونا چاہتے ہیں، جو رب کریم سے جلدی اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، مسقط، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر رزق عطا کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کوئی بندہ بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ اللہ والو جو لوگ بیٹوں کے خواہش مند ہیں، بیٹے مانگ لو، اللہ پاک ضرور دے گا۔ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کی ذات خود کہہ رہی ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، بڑا قسمت والا مہینہ ہے۔ بڑا بد قسمت، بڑا بدبخت وہ بندہ ہے جو اس مہینے میں اس وظیفے کو ضائع کرے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان بھائیوں، میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکیں۔ میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے کمنٹس باکس میں مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج 18 شعبان پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے۔ اے اللہ پاک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے اللہ پاک، ہم تمام گناہگار بندے تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پاک، جو میری بہن، جو میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، جو بھی حاجات دل میں دماغ میں رکھ کے اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجتیں، تمام خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ پاک، جو دنیا کے جس بھی کونے سے یہ بیٹھ کر میرا بھائی، میری بہن ویڈیو دیکھ رہا ہے،
اس کی تمام پریشانیاں دور فرما، اس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا جو بھی مقصد ہے اس کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا ہے ان کو بھی، اور جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک خصوصاً اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور میرے جتنے بھی بڑے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور انہوں نے دنیا میں جانے انجانے میں جو بھی اپنی زندگی میں گناہ کیے، اللہ پاک ان کی تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس ماہ شعبان کا واسطہ، آج شعبان کی 18 تاریخ ہو چکی ہے، تجھے اس شعبان کے بابرکت مہینے کا واسطہ، گزری ہوئی شب برات کا واسطہ، آنے والے ماہ رمضان المبارک کا واسطہ، اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی میرا بھائی جو بھی میری بہن پریشان حال ہے، جس بھی حاجات کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما، اس کی تمام بھی جو حاجتیں ہیں اس کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر فرما۔ اے اللہ پاک خصوصاً غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ پاک وہاں پہ رہنے والے تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ پاک جس نے بھی مجھے جس دعا کے لیے بھی کہا، اے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک ہم گناہ گار بندے ہیں، اللہ پاک تیری بارگاہ میں تجھ سے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اے اللہ پاک تو بہت غفور ہے، تو رحیم ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک اگر ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ پاک تیرے سوا اور کون ہے ہمیں دینے والا؟ اے میرے پروردگار تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، تجھے گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جو میرا بندہ، جو میری بہن، جو میرا بھائی، جو بھی جس بھی حاجات کے لیے پریشان ہے، جس بھی حاجات کے لیے تیری بارگاہ میں تجھ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ پاک تجھے اس شعبان کے بابرکت مہینے کا واسطہ، اللہ پاک اس کی تمام اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، میری پیاری بہنوں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک جائے۔ پتہ نہیں اللہ پاک کو کس کی آمین پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کی بھی قسمت کھل جائے اور ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اللہ والوں، میں آپ تک وہ طوائف لے کر آتا ہوں جو وجود رکھتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے اور بے شمار فوائد حاصل کیے ہیں۔ یہ وہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے جس سے میری بہت سی بہنوں نے، میرے بہت سے بھائیوں بیٹوں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا۔ یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ کے نصیب روشن ہو جائیں گے، آپ کے مقدر چمک اٹھیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ دعائیں کئی سالوں سے جو رکی ہوئی ہیں آج پوری ہو جائیں گی، رب کریم غیب سے پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو خود بھی سمجھ آئے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو رزق، دولت اور کامیابیوں کو سمیٹتا ہے۔ یہ راستے کہاں کہاں سے بن رہے ہیں، جس کام کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، جس کام کے لیے آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، بڑے بڑے وظائف اور اعمال آپ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کے اندر آپ کے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک آزما لو، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک بار وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر آپ دعائیں دیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو مصیبت میں ہے، جو دکھیارے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، نہ رشتے آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں خود پڑھ لے، بہن خود پڑھ لے، رشتہ خود چل کر آئے گا انشاءاللہ، اور جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ جن کے کاروبار نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے چلتے چلتے رک گئے ہیں، جن کے کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں، بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ
वजीफ़ा पढ़ के देख लें, मेरा रब करीम इतना नवाजेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कहाँ से आ रहा है ये रिज़्क, ये कामयाबियाँ और ये दौलत कहाँ से आ रही हैं। मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है, जब देने पर आता है तो शक्लें नहीं देखता, अमाल नहीं देखता। दोस्तों, हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता। अपने प्यारे हबीब के सदके आपके घर के बच्चे को दौलतमंद अल्लाह ताला बना देगा इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा एक बार पढ़ कर देख लीजिएगा। अल्लाह वालों, आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दुकान से बाहर हैं, घर पर हैं, दफ्तर से बाहर हैं, कारोबार पर हैं, सफ़र पर हैं, किसी भी जगह पर हैं, जगह की कोई कैद नहीं है। आप जिस वक्त चाहें ये वजीफ़ा जहाँ चाहें पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। हर मुसलमान का हक है कि हर मोमिन का हक है कि वो शबान का चाँद नज़र आते ही सूरह कौसर को एक बार बताए गए तरीके से लाजमी पढ़े, क्योंकि सूरत कौसर ही तकदीर के बंद तालों को खोलती है। माह शबान में नसीब और तकदीर लिखा जाता है। पूरे साल आपको क्या मिलना है, कैसे मिलना है, कब मिलना है, कब किसने मरना है, कब किसने जीना है, कितने दिन किसने जीना है, कितने दिन किसने मरना है। माह शबान में हर चीज़ का फैसला हो जाता है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और बहुत संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। जिस घर में सूरत कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाएगा, इस घर का बच्चा भी दौलतमंद बन जाएगा। सूरत कौसर को लाजमी पढ़ लेना, आज खुशकिस्मत को ही तौफीक होगी। सूरत कौसर का ये खासुल खास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ेगा। अल्लाह वालों, माह शबान में ही रिज़्क और दौलत की तकसीम होती है। इसी महीने में नसीब लिखा जाता है। इसी महीने में आपके पूरे साल की कामयाबी और अरूज और तरक्की के बारे में लिखा जाता है। अल्लाह वालों, इस महीने में मुकद्दर का फैसला हो जाता है। फिर क्यों ना सूरत कौसर को पढ़ लिया जाए। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आज मैं खुद भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सूरह कौसर जो कि दौलत का बहुत बड़ा वजीफ़ा है। सूरत कौसर जो रब्बे करीम ने अपने प्यारे महबूब को तब तोहफे में पेश की जब कुफार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नाऊज़ बिल्लाह बुरे अलकाबात से पुकार रहे थे। मैं वो अल्फाज इस वीडियो में भी दोहराना मुनासिब नहीं समझता। रब्बे करीम ने सूरह कौसर को रब के हजूर प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में पेश की और कह दिया कि कुफार ही बहुत बड़े हसारे में है, आपकी इज्जत और वकार हमेशा रहेगी। आज तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिंदा है। आज तक लोग इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और रहती दुनिया तक ये मोहब्बत कायम और दायम रहेगी। तो फिर क्यों ना वो सूरत जो तकदीर के बंद तालों को खोल देती है, वो सूरत जो तकदीर के फैसले करती है, वो सूरत जो इस महीने में जब नसीब लिखा जाता है, इसी महीने में जब रिज़्क और दौलत की तकसीम होती है, इसी महीने में लिख दिया जाता है कि किसको औलाद मिलेगी, किसको रिज़्क मिलेगा, कौन कब मरेगा, कौन कब पैदा होगा, एक एक चीज के बारे में इसी महीने में लिख दिया जाता है। अगर आप इस महीने में रब करीम से अपनी मन चाहे मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं तो इसी महीने में अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, इस अपनी पसंद का मुकद्दर लिखवाना चाहते हैं तो आज ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। पूरी रात पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आप मगरिब से पहले पहले ये वजीफा पढ़ लीजिए और आप इस दौरान जिस मकसद की नियत करके ये वजीफा पढ़ेंगे, जिस हाजत के लिए ये वजीफा पढ़ेंगे, इस मकसद से आपकी हर हाजत पूरी होगी, 100% कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। जिसको यकीन नहीं आता वो ये वजीफा पढ़ के देख ले। सूरह कौसर को लाजमी पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, मैं आप तक वो तवाइफ लेकर आता हूँ जो वजूद रखते हैं, जिनकी कोई अहमियत होती है, जिनको लाखों लोगों ने पढ़ा है और बेशुमार फ़वाइद हासिल किए हैं। ये वो आजमाया हुआ वजीफा है जिससे मेरी बहुत सी बहनों ने, मेरे बहुत से भाइयों बेटों ने अपनी नस्लों को आबाद किया। ये वजीफा आप भी पढ़ लीजिए, आपके नसीब रोशन हो जाएंगे, आपके मुकद्दर चमक उठेंगे। वो जो कई सालों से ना मिल सका वो आज इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। दुआएं कई सालों से जो रुकी हुई हैं आज पूरी हो जाएंगी। रब करीम गायब से पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। आपको खुद भी समझ आएगा ये वो वजीफा है जो रिज़्क, दौलत और कामयाबियों को समेटता है। ये रास्ते कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। जिस काम के लिए आप ठोकरें खाते हैं, जिस काम के लिए आप बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा रहे हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ और अमाल आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह ये चंद मिनट के अंदर आपके नसीब और तकदीर का फैसला कर देगा। बेशक आज़मा लो, आप यकीन करें या ना करें, एक बार वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़ कर देख लें।
آپ کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر آپ دعائیں دیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو مصیبت میں ہیں، جو دکھیارے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، نہ رشتے آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں خود پڑھ لے، بہن خود پڑھ لے، رشتہ خود چل کر آئے گا انشاءاللہ، اور جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ جن کے کاروبار نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے چلتے چلتے رک گئے ہیں، جن کے کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اس سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں، بد کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ پڑھ کے دیکھ لیں، میرا رب کریم اتنا نوازے گا کہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ رزق، یہ کامیابیاں اور یہ دولت کہاں سے آ رہی ہیں۔ میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو شکلیں نہیں دیکھتا، اعمال نہیں دیکھتا۔ دوستو، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کے گھر کے بچے کو دولت مند اللہ تعالیٰ بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان سے باہر ہیں، گھر پر ہیں، دفتر سے باہر ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر پر ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جس وقت چاہیں یہ وظیفہ جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے کیونکہ سورۃ کوثر ہی تقدیر کے بند تالوں کو کھولتی ہے۔ ماہ شعبان میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ پورے سال آپ کو کیا ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کب ملنا ہے، کب کس نے مرنا ہے، کب کس نے جینا ہے، کتنے دن کس نے جینا ہے، کتنے دن کس نے مرنا ہے، ماہ شعبان میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا اور بہت سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ اب آپ نے وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے اعوذ تسمیہ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، رجب کا مہینہ، رب کا مہینہ گزر چکا ہے، ماہ شعبان شروع ہو رہا ہے، ماہ شعبان کا چاند نظر آتا ہے، ساتھ ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آج خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آج یہ چاند اپنے ساتھ آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے بھی کر کے جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح رزق دینے والی ذات ہے، اور یہ رب کی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ قبولیت کی گھڑیوں میں یا رزاق یا فتاح پڑھتا ہے تو میرا رب اس کے لیے 300 دروازے کھول دیتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا فتاح پڑھتا ہے، یا فتاح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم رب نے خود کھائی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عمل صرف چند منٹ کا ہے، میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن فائدہ آپ کا ہی ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ اب دوستو، یا رزاق یا فتاح کیسے پڑھنا ہے تو توجہ دیجئے۔ یا رزاق یا فتاح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رزاق یا فتاح دونوں نام کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح دونوں ناموں کو پھر ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا رزاق یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے، اور جو کوئی تنگ دست فقیر بھی پڑھے گا تو میرا رب اسے بادشاہ بنا دے گا۔ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام درپیش حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے بند کاروبار ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ صرف 11 بار یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے پر پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے نمبر پر آپ نے جو یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ خاص الخاص عمل ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے تو توجہ دیجئے۔ اس سورہ کوثر کو آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات شب برات کی ہے۔ اس ایک رات میں زندگی اور موت کا اور نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پورے سال کی ہر حاجت کو لکھ دیا جاتا ہے، پورے سال کے ایک ایک عمل کو لکھ دیا جاتا ہے، آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات میں جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر پر ہیں، جہاں بھی ہیں آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔